بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سپارہ نمبر 28 ہے اور سورۃ صف کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات نہ کہو جو کہ تم پورا نہ کرو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو ہماری اکثر ہوتا ہے کہ سیاست میں لوگ الٹی سیدھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں، یا عام زندگی میں بھی لوگ کسی کو غلط بیانی کر جاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہے قرآن کا۔ اب انسان جب اپنی نظر سے خود پڑھ لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے، ورنہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بات کو دکھانے کا اور سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ انسان کو یقین آ جائے کہ وہ اپنی نظر سے خود دیکھ لے۔ کیونکہ آدمی کسی دوسرے سے سنتا ہے، کسی کا بیان سن لیتا ہے یا کہیں کتاب میں پڑھتا ہے تو اسے تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے، لیکن یہ تو اپنی نظر سے خود دیکھ لیتا ہے۔ تو جب یہ انسان خود دیکھ رہا ہے اپنی نظر سے تو اس کو یقین بھی آ جائے گا کہ بھئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور آدمی ویسے بھی اپنی زندگی میں سوچے کہ اگر آپ کسی سے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ اگر جب اس کو وہ کام نہیں ہو پاتا اس کا اور بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے چیٹ کیا گیا ہے، تو پھر اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا انسان سے حساب لیا جائے گا جس نے کہ جھوٹا وعدہ کیا ہے۔ تو ہماری سیاست میں لوگ بہت آسانی کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور یہاں پہنچا دیں گے، وہاں پہنچا دیں گے۔ مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ آدمی سیاست میں بھی سیاست کو یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے ایک ووٹ حاصل کرنا ہے، بلکہ سیاست کو بھی ایک عبادت سمجھے کہ صرف اتنی بات کرے کہ جتنا کام وہ کر سکتا ہے اور اس کی ہمت ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں ایک ہاسپٹل بنا دوں گا، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں 20 ہاسپٹل بنا دوں گا تو وہ غلط بیانی کرے گا۔ تو ایک ہاسپٹل بنانا ممکن ہے، آسانی سے بنا بھی لے گا۔ اسی طرح میں 2 اسکول بنا دوں گا، لیکن 200 اسکول بنانا ناممکن ہے۔ تو یہ وعدہ نہ کرے کہ میں 200 اسکول بنا دوں گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو انسان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کرے کہ جسے وہ پورا کر سکے، کسی کو جھوٹی تسلیاں نہ دے۔ یہ بڑی تکلیف دہ اور اذیت کی بات ہوتی ہے اس شخص کے لیے جو بیچارہ امید لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جو اذیت سے اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، یہ باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ انسان بس اتنی باتیں کرے جتنا وہ خود محسوس کرتا ہے کہ بھئی میں کر سکتا ہوں۔ اس میں یہ گنجائش ضرور ہو سکتی ہے کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ یہ کام کر لے گا، اور کسی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے اور کوئی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بات پوری نہ کر سکے، تو وہ تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن وہ باتیں یا وہ وعدے نہ کرے جن کا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو عقل بھی دیتا ہے، سمجھ بھی دیتا ہے، اور ایک کیلکولیشن بھی انسان کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں پاسبل ہیں، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ باتیں ممکن ہیں، اور یہ چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو اس میں مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ سیاست میں بھی انسان وہ باتیں نہ کرے کہ جو یہ کہتے کہ یہ تو سیاست تھی، جو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں کو ووٹ لینا تھے مجھے۔ تو مقصد صرف ووٹ لینے کا نہیں ہوتا، مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ مجھے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک آدھ بات نہ کر سکے تو وہ گنجائش ہے، لیکن وہ باتیں بالکل نہ کرے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ 2 اسکول تو بنا سکتے ہیں، آپ 200 اسکول کا وعدہ کریں نہ کریں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہی کہیں کہ بھئی میں 2 اسکول بنا سکتا ہوں، چلیں اس میں سے آپ 2 نہ بنا سکے، 1 بنا دیا، پھر بھی یہ بات ہے کہ چلیں کچھ کر دیا آپ نے۔ لیکن ایسی خیالی باتیں نہ کریں جو عملی طور پر ممکن نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان کو ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور یہ چیزیں دکھانے اور سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اپنی نظر سے پڑھے، اپنی نظر سے دیکھے، تاکہ اس کو تسلی بھی ہو کہ بھئی کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان باتوں پہ یقین بھی کرنا پڑے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بالآخر
ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ انسان کو قبر میں جانا اور اپنا حساب بھی دینا ہے. تو جب انسان کو اپنا حساب دینا ہے تو اس کی تیاری اسے ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین ثم آمین.